اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 37 صفحہ نمبر 7 فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعے کا اختتام ہے۔ پھر اس کے بعد کل یہ بات گزر چکی ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اتر جانے کا حکم دیا، اور یہ حکم بطور سزا تھا کہ چونکہ آپ نے دانا کھایا، وہ درخت جس سے اللہ نے آپ کو منع کیا تھا وہ استعمال کیا، وہ کھایا، اللہ کے حکم کی ایک قسم نافرمانی ہوئی، اگرچہ نبی قصداً کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے، کل یہ بات میں بھول چکا تھا کہ نبی معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا مطلب کیا؟ کہ وہ ہر بڑے چھوٹے گناہ سے پاک ہوتے ہیں، وہ قصداً کبھی بھی گناہ نہیں کرتے، لیکن یہ تو بھول کر ہوا۔ شیطان نے ان کو اس طریقے سے وہ بات پیش کی کہ ان سے وہ غلطی سرزد ہوئی، تو عام بندوں کے لیے تو یہ معاف ہے، جیسے بھول کر بندہ کھانا کھائے رمضان میں تو عام بندے کے لیے معاف ہے، لیکن نبی ان کا درجہ بہت اونچا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر اس چھوٹی سی غلطی پر بھی، جو کہ قصداً بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ زجر کیا اور عتاب کیا، اور یہ ایک قسم سختی سے پیش آئے۔ تو زمین پر آ گئے آدم علیہ السلام، تفصیل سے کل بات گزر چکی ہے۔ جب آ گئے تو انتہائی پریشان، اور میں نے بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام کے اترنے کی صورت یہ تھی کہ ان کے دونوں ہاتھ ان کے گھٹنوں پہ تھے اور سر جھکا ہوا۔ اب حیران اور پریشان کیا کریں، اللہ سے دعا مانگ رہے، لیکن دعا مانگے کیسے؟ معافی طلب کرے، لیکن معافی طلب کیسے کرے؟ پھر وہ کہتے ہیں نا، دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پونگ پونگ کر پیتا ہے، یا سام کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ انہیں پتہ چلا کہ تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو پھر ایسا نہ ہو کوئی ایسا لفظ زبان سے نکل جائے جس سے اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو میں معافی مانگوں اور وہ الٹا کہیں گلے نہ پڑ جائے۔ تو خاموش، اور سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے اللہ سے معافی مانگے، تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ آج کے ان آیت میں کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ، فَتَلَقَّى پس سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، مِن رَّبِّهِ اپنے رب سے، کلمات چند جملے، چند باتیں اللہ نے سکھا دیے خود۔ جب اللہ نے دیکھا کہ میرا بندہ پریشان ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، دل سے نادم ہے، تو اللہ نے خود سکھا دیا، چلو آدم میرے بندے، میرے پیغمبر، ان الفاظ سے توبہ کرو، یہ کہو تو میں تجھے معاف کر دوں۔ کون سے الفاظ تھے وہ الفاظ؟ اس میں کئی اقوال ہیں، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، آگے انشاءاللہ سورہ اعراف میں غالباً وہ آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سکھایا کہ یہ کہو ربنا ظلمنا انفسنا،
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں بخش نہ دے، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم نہ کرے، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم بہت خسارے میں تاوان میں ہو جائیں گے، نقصان میں ہو جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، تو بخش دے، تو رحم کر دے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو ان الفاظ سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ تو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ بعض پیغمبروں کے خاص الفاظ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی انہی الفاظ سے معافی مانگی تھی کہ رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، فاغفر لی، تم مجھے مغفرت عطا کر، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کا جو استغفار کا اور دعا کے الفاظ ہیں وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو ان سب میں یہ بات ہے، اگر یا اللہ تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، سب میں یہی مضمون سب کا تقریباً ایک۔ تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے، آدم علیہ السلام نے کہے، تو فتاب علیہ، تو متوجہ ہوئے ان پر، آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ جب ان نے یہ الفاظ کہے، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ تواب ہے۔ تواب کا مطلب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم مہربان ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحیم ہے، تواب ہے۔ تواب یہ اس کو مبالغہ کا صیغہ کہتے ہیں، تواب بہت زیادہ۔ تو انسان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، تواب کا مطلب بہت زیادہ رجوع کرنے والا، بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ اور اللہ کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ بندوں کا طرف توجہ کرنے والا۔ تو توبہ کرنا چاہیے، معاف کرنے والا بھی اور معافی مانگنے والا دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ توبہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ انسان سے جتنے بھی گناہ ہو جائے، جتنے بھی گناہ، تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، لیکن توبہ کے لیے چند شرائط ہیں، 3 شرطیں بعض علماء کہتے ہیں کہ توبہ میں 3 باتیں ہو تو وہ حقیقت میں توبہ ہے، نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تو اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، یا میری توبہ۔ تو 3 باتیں اس میں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، ماضی سے متعلق، جو کچھ کیا ہے اس پہ ندامت، جیسے آدم علیہ السلام جو کچھ کیا تھا اس پہ نادم تھے، تو ندامت ہونی چاہیے کہ جو کچھ گناہ مجھ سے ہوا ہے یا اللہ میں اس پہ نادم ہوں، دل سے نادم ہوں۔ دوسرا، حال سے متعلق ہے کہ وہ گناہ چھوڑ بھی دے، ابھی گناہ کر رہے تھے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اب وہ بے نمازی چھوڑ دے۔ سود میں مبتلا تھے، یا اللہ بہت گناہ مجھ سے ہوا ہے، اس سود کو چھوڑ دے۔ یا کوئی اور غلطی میں مبتلا ہے بندہ، تو وہ گناہ کو چھوڑ دے تو توبہ معتبر ہوگا۔ اور ایک کا تعلق وہ مستقبل سے ہے، جس کا مطلب ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، کہ یا اللہ میں آئندہ بھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو آپ سوچیں، یہ تینوں صفات ہوگی تو توبہ ہے، اور انشاءاللہ یقین کے ساتھ بندہ توبہ مانگے تو اللہ تعالیٰ یقینی انشاءاللہ اسے معافی دے گا۔ ایک بات مثال کے طور پر، اس میں ایک صفت بھی نہیں ہے، آپ نے ماضی میں ایک کام کیا ہے، آپ کو ندامت نہیں ہے، اور آپ ابھی توبہ مانگ رہے ہو، معافی مانگ رہے ہو، اب ندامت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے صحیح کام کیا تھا۔ جب صحیح کام کیا تھا تو توبہ کس طرح، معافی کس بات؟ اچھا، دوسری صفت، اگر وہ کام ابھی نہیں چھوڑ رہے اور توبہ کر رہے ہو، معافی مانگ رہے ہو، تو کام بھی کر رہے ہو اور معافی بھی مانگ رہے ہو، یہ تو ضد ہے دوسرے کی۔ اور اگر آپ ندامت بھی ہے، ابھی چھوڑ بھی دیا، لیکن آئندہ دل میں ہے کہ میں کروں گا اسے، تو پھر وہ گناہ کا ارادہ کرنا بھی گناہ ہے۔ آپ نے دل میں کہا کہ میں آئندہ بھی کروں گا، لیکن ابھی اللہ معاف کر دے، تو پھر یہ توبہ بھی معتبر نہیں ہے۔ تو تینوں باتیں ہونی چاہیے، تبھی توبہ وہ توبہ ہے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے، ایک مکالمہ ہے،
ابلیس اور آدم علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ میں پوری حدیث علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے ان ابلیس قال، ابلیس نے کہا یا رب، یا اللہ. اب یہ اس بات کو غور سے سنیے، بہت خوبصورت مکالمہ. یا رب، اے میرے رب. ابلیس کا بھی تو رب ہے، شیطان کا بھی تو رب ہے. تو اللہ سے مانگ رہے، یا اللہ انک خلقت آدم، تو نے آدم کو پیدا کیا، وجعلت بینی و بینہ عداوت، اور اس کے اور میرے درمیان دشمنی بھی تو نے ہی ڈال دی. اب میں اس کا دشمن بن گیا ہوں، اگرچہ اس میں میرا سارا کرتا دھرتا ہے، میں اس کی وجہ سے دشمن بن گیا. فسلطنی علیہ وعلی ولدی، مجھے آدم اور اس کے بچوں پر مسلط کر دو تاکہ وہ میرے قبضے میں ہو، اختیار میں ہو، تاکہ میں اسے اپنے بنا لوں، اپنے دوست بنا لوں، اپنے جہنم کے ساتھی بنا لوں. فقال اللہ سبحانہ وتعالی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعلت صدورہم مساکن لکم. اچھا یہ مانگتے ہو، چلو میں دیکھتا ہوں. ان کے سینوں کو میں نے تیرے لیے مسکن بنا دیا. تو آپ انسانوں کے سینوں میں، دل میں بھی آپ گھر کر سکتے ہو اگر آپ چاہو تو، اس کے سینوں تک آپ کی پہنچ. اچھا فقال رب زدنی، یا اللہ یہ کم ہے، اور کچھ مجھے قوت دے اور طاقت دے. تو اللہ نے فرمایا اچھا لا یولد ولد لآدم، کہ آدم علیہ السلام کا کوئی بچہ نہیں ہوگا، الا ولد لک 10، مگر تیرے لیے 10 بچے، تیرے 10 بچے ہوں گے. ان کا ایک بچہ ہوگا، تیرے 10 بچے ہوں گے. تو آپ کثرت میں بھی ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، وہ اکیلا اور آپ 10. قال رب زدنی، کہتا ہے اللہ اور بھی بڑھا دے، یہ طاقت اور بھی. اب ایک کا مقابلہ 10 سے ہوا، اور اوپر سے یہ طاقت بھی دی کہ اس کے دل میں، سینے میں بھی گھر کرو. تو پھر فرمایا تجری منہ مجری الدم، اچھا میں ایک اور بھی تجھے اختیار دیتا ہوں. چلو امتحان ہے نا ہمارا، ایک اور بھی اختیار دیتا ہوں. تجری منہ مجری الدم، تو اس کے رگوں میں خون کی طرح دوڑ سکے گا. اب کیا کرنا ہے؟ آگے ایک پوری حدیث ہے. آدم علیہ السلام نے بھی کہا یا اللہ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ سے پوچھا. فعندها شکا آدم، کہتے ہیں کہ اس وقت آدم علیہ السلام نے اللہ سے شکایت کی، یا اللہ رب انک خلقت ابلیس، تو نے ابلیس کو پیدا کیا، وجعلت بینی و بینہ عداوہ، اور میرے اور اس کے درمیان دشمنی ڈال لی، وبغضاء، اور دشمنی ڈال دی، وسلطتہ علیہ، اور اس کو تو نے میرے اوپر مسلط کر دیا، وعلی ذریتی، اور میری اولاد پر مسلط کر دیا، وانا لا اطیقہ الا بک، اور مجھے اس پر کوئی مقابلے کی طاقت نہیں ہے مگر تیری مدد کے ساتھ میں اس کا مقابلہ کر سکوں گا. آپ دیکھیں کہاں ایک بندہ، کہاں 10، کہاں ایسا بندہ جسے نظر نہیں آ رہا. شیطان ہے، ابھی بھی ہے، ادھر بھی ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، ہر ایک کے دل میں بھی ہے، اس کے خون میں بھی دوڑ رہا ہے. تو کیسے مقابلہ کرو گے؟ مقابلہ تو اس سے کرو گے جس کو آپ کم از کم دیکھ تو سکو. تو مجھے کوئی طاقت نہیں ہے مگر تیری مدد کے ساتھ میں مقابلہ کروں گا. فقال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا اچھا لا یولد لک ولد، تیرا کوئی بچہ نہیں ہوگا، تیری کوئی اولاد نہیں ہوگی، الا وکلت بہ ملکین، مگر میں 2 فرشتوں کو مقرر کروں گا، یحفظانہ من قرناء السوء، کہ وہ اس کو اپنے برے ساتھیوں سے بچائے گا. تو 2 فرشتے مقرر کر دیے اللہ نے. تو فرشتے اور شیطان کا مقابلہ ادھر سے ہو گیا. اچھا دوسرا، اب دیکھیں اصل بات ادھر ہے. قال رب زدنی، یا اللہ اور بھی بڑھا دے میری طاقت کو شیطان کے مقابلے میں. اللہ نے فرمایا اچھا الحسنۃ بعشر امثالها، تیری اولاد یا آپ ایک نیکی کرو گے تو میں 10 کا ثواب دوں گا، ایک نیکی کرو گے تو اجر میں 10 کا دوں گا. قال رب زدنی، یا اللہ اور بھی میری طاقت کو بڑھا دیں. اب دیکھیں یہ اصل بات ہے. اللہ نے فرمایا لا احجب عن احد من ولدک التوبہ ما لم یغرغر، کہ میں کبھی بھی آپ کی اولاد میں سے توبہ کے دروازے کو بند نہیں کروں گا جب تک اس کی موت کی حالت نہ قریب آ جائے، جب تک غرغرے کی حالت نہ آ جائے. اور جتنے بھی گناہ کریں گے، گناہ کرے جتنے بھی کریں،
ایک دفعہ کہے یا اللہ میری توبہ، میں ساروں کو معاف کر دوں گا، ابلیس کی ساری محنت گئے پانی میں۔ تو یہ اللہ نے انصاف کا معاملہ کیا ہے، لیکن ہم اللہ سے مانگے، توبہ مانگے، ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اور رحیم ہے، مہربان ہے۔ آگے فرماتے قلنا، کہا ہم نے، اہبطوا، اترو تم سب، منہا، اس سے، جمیعاً، سب کے سب۔ اچھا پہلے بھی کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، یہ تو اترنے کے بعد کا معاملہ ہے، تو پہلے تک کہا تھا، کل ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب اترو زمین پر، تو شیطان بھی اترا اور آدم اور حوا علیہ السلام بھی اترے، اور وہ تھا سزا کے طور پر۔ اب جو سزا ہوئی اسے، اور وہ ان کو سزا ملی، اور سزا کے بدلے میں اس کے بعد جو معافی بھی ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت تو سزا کے طور پہ میں نے بھیجا تھا، قُلْ نَهْبِطُوا، اب اترو زمین پر، اب امتحان کے طور پر ہے، جس جنت سے تم نکالے گئے ہو اس کے لیے محنت کرو اور دوبارہ پہنچنے کی کوشش کرو۔ تو اب یہ سزا کے طور پر نہیں ہے، اب ہم دنیا میں جو ہے یہ سزا کے طور پر نہیں ہے، سزا کی تو معافی ہو گئی ہے، آدم علیہ السلام کی سزا کی، وہ جو غلطی ہے اس کی تو معافی ہو گئی ہے۔ تو ہم جو ابھی ہیں دنیا میں، اب یہ امتحان کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ دوبارہ اس جنت کو حاصل کریں۔ تو کیا ہوگا، کیسے جنت حاصل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فَإِمَّا، پس اگر، يَأْتِيَنَّكُم، آتا ہے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت آتی ہے، یا پھر رسول آتا ہے، نبی آتا ہے، قرآن آتا ہے، تو کیا ہوگا؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، پس وہ شخص جو چلا ہدایت پر، جو ہدایت کی راہ پر چلا، جس نے اتباع کی، قرآن کی، ہدایت کی، رسول کی، تو کیا ہوگا اس کے لیے؟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہیں ہوگا خوف ان پر، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے خوف، ایک ہے حزن، ایک ہے خوف، ڈر، اور ایک ہے غم۔ خوف بندہ اس چیز سے کھاتا ہے کہ کوئی اس چیز آنے والی ہے، خطرناک ہے، تو بندہ ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ نقصان ہو جائے میرا، یہ کوئی چیز مجھے آنے والی چیز سے۔ اور غم، جو چیز فوت ہو گئی ہے، آپ سے کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی نقصان ہو گیا آپ کا، تو بندے کے دل پر غم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ہدایت کی اتباع کریں گے، ہدایت والے رستے پر ہوں گے، تو کل جنت کے دن نہ ان پر خوف ہوگا آنے والی کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، اور نہ انہیں اس بات کا غم ہوگا کہ ہم کوئی چیز کھو گئے ہیں۔ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ وہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، جنت سے نکالے تو گئے، لیکن میں نے راستہ بھی دیا، اب دوبارہ سے اسے حاصل کرو۔ اور دوسری طرف والذین کفروا، اور وہ لوگ کفروا بآیات، کفروا وکذبوا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہوں گے یہ اس میں خالدون، ہمیشہ ہمیشہ۔ تو یہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تو جہنم کا بھی ساتھ کرتے ہیں، جب ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں تو کفر کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ تو پہلے بتایا کہ جو لوگ ہدایت پر چلیں گے تو ان کے لیے نہ خوف ہوگا، نہ ڈر ہوگا، نہ غم ہوگا، اور جو لوگ اس کے خلاف کریں گے، میری آیتوں کو جھٹلائیں گے، تو وہ لوگ جو ہے وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے اللہ والے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اس بات کا مشاہدہ اس دنیا میں بھی کرا دیتے ہیں۔ آپ نے ایسے اولیاء اللہ دیکھے ہوں گے کہ انہیں دنیا کی کسی چیز کا خوف، ڈر کچھ نہیں ہوتا، کچھ آتا ہے یا جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں انہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ درس دے رہے تھے، اس طرح کوئی ساتھی آیا دروازے پر اور کہا کہ امام صاحب سے مخاطب ہوئے کہ آپ کا، وہ بہت بڑے تاجر تھے کپڑے کے، کہ آپ کا جہاز آ رہا تھا کپڑے سے لدا ہوا، آج کے زمانے میں چلو سمجھ لے کہ کنٹینر آ رہا ہے گاڑیوں کا، وہ ڈوب گیا، پورا جہاز ڈوب گیا، آپ کا پورا جہاز۔ آپ سوچیں کسی کا ایک کنٹینر ڈوب جائے اور پورا جہاز پہ ڈوب جائے، اس کی کیا حالت ہونی چاہیے۔ آپ نے جب یہ خبر سنی تو سر نیچے کیا ایسے، اور پھر اٹھا کر کہا الحمدللہ۔ وہ حیران، تھوڑی دیر بعد تھوڑا وقت گزر گیا
تھوڑی دیر بعد پھر سے آیا، کہتے ہیں وہ خبر جو آئی تھی وہ غلط تھی، آپ کا جہاز صحیح اور سلامت وہ کنارے پہ لگ گیا اور آپ کے سارے کنٹینر جو ہے وہ سارے پہنچ گئے کپڑے کے۔ تو آپ نے پھر سر نیچے کیا اس طرح اور کہا الحمدللہ۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہم نے دیکھی، جب نقصان ہوا تو بھی کہا الحمدللہ، جب نفع ہوا تو بھی کہا الحمدللہ، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ نقصان ہوا، اس کے اوپر اثر تو کوئی نہیں ہوا، جب دیکھا تو دل کو صحیح اور سلامت پایا۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، دنیا نے میرے دل کے اندر گھر نہیں کیا، مجھے اس چیز کا خوف ڈر نہیں ہے۔ اور جب مجھے پتہ چلا کہ وہ سارا کا سارا بچ گیا، نفع میں رہا میں، تو پھر میں نے دل کی طرف دیکھا کہ کوئی یہاں حرکت تو نہیں ہوئی، دیکھا تو دل پہ پھر بھی کوئی اثر نہیں تھا۔ میں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، نہ اس کے آنے سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ تو یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے اولیاء اللہ ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ وہ اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیتے ہیں کہ جو کچھ کرتا ہے یا اللہ تو کرتا ہے، تو نقصان آتا ہے اس پہ بھی یا اللہ تو راضی ہے اور تیری رضا پہ ہی میں راضی ہوں، مجھے کیا پرواہ ان چیزوں کا، نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑے مرتبے والے، تو قیامت کے دن بھی ان پہ نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا، ہاں دین کا غم ہوتا ہے اسے، آخرت اور قیامت اور جنت اور جہنم ان کا، اس کا غم ان پر سوار ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر وقت اپنی امت کا اور آخرت کا غم وہ سوار رہتا تھا، تو ہر وقت وہ غمگین ہوتے تھے، لیکن دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تو یہ دو باتیں یا تین باتیں آپ سمجھیں کہ آج کے سبق سے ہمیں سیکھنے کی ہے۔ یہ جو آخر میں 2-3 باتیں کہتا ہوں، کم از کم یہ باتیں یاد کر کے جائیں اور ان پر عمل کریں تو بھی بڑی بات۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہر حال میں بندے کو توبہ میں مشغول ہونا چاہیے، کیونکہ ہر بندہ گناہ گار ہے۔ آدم علیہ السلام جیسی ہستی توبہ کرتے ہیں اور باقی انبیاء وہ توبہ کرتے ہیں، تو ہم کون ہیں؟ ہم تو غلطیوں کے تو سراسر بھرے ہوئے، ہم ہر قدم پر غلطی ہی غلطی، تو ہر دم ہر وقت اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب توبہ انہوں نے کیا تو ویسے نہیں کیا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، ربنا ظلمنا، وہ بہت زیادہ روئے، اتنے روئے، حدیث میں آتا ہے کہ تمام کے تمام انسانوں کا رونا جمع کرو تو حضرت داؤد علیہ السلام کے رونے جتنا نہیں ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا رونا ان سے زیادہ ہے۔ اور انسانوں کا، تمام کے تمام انسانوں کا اور حضرت داؤد علیہ السلام کا رونا جمع کرو تو حضرت نوح علیہ السلام جتنا روئے تھے اللہ کے سامنے، اس رونے تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا نام نوح نہیں تھا، یہ نوح نام ہی اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ بہت زیادہ روتے تھے۔ ان کا نام تھا عبد القہار تو یا عبد الغفار، اور اتنے زیادہ روئے کہ اپنے نام کی جگہ لوگوں نے کہا یا ان کا نام رکھا گیا نوح۔ نوح کا مطلب ہے رونے والا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا رونا، داؤد علیہ السلام کا رونا اور تمام کے تمام انسانیت کا رونا جمع کرو، حضرت آدم علیہ السلام جتنا اپنی غلطی پر روئے تھے ان کے رونے کے برابر نہیں ہے۔ تو اتنا رو کر اللہ سے معافی مانگی تبھی معافی ملی، اس لیے رونے کی صفت اپنے اندر پیدا ضرور کریں کہ ہمیں رونا آئے، اور اکیلے میں بیٹھ کر راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رو کر اللہ سے معافی مانگیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رونا نہیں آتا، ایسا سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ کسی کو نہ بنائے کہ اسے رونا نہ آئے۔ اس آنکھ کا ایک قطرہ، ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کسی کو رونا نہیں آتا، بعض ہوتے ہیں اس طرح سخت دل ہوتے ہیں، انہیں رونا نہیں آتا، چاہے بھی تو نہیں رہا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بناؤ۔ شکل تو بنا سکتے ہو، وہ تو آپ کے اختیار میں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا آنکھوں میں آنسو ہی نہیں ہوتے، وہ بہت سخت ہوتے ہیں۔ تو اس لیے رونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور رو کر پھر دعا مانگو، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ معافی بھی دے گا۔ یہ دیکھیں آیت پر
فتلقى پس سیکھا آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند باتیں فتاب علیہ پس رجوع کیا اللہ نے اس پر انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ هو التواب وہی توبہ قبول کرنے والا ہے الرحیم و مہربان ہے قلنا کہا ہم نے اہبطوا اترو تم سب منہا اس سے جمیعاً سب کے سب اور یہ اترنا میں نے بتایا آپ کو کہ حکیمانہ ہے پہلے اترنا حاکمانہ انداز میں تھا سزا کے طور پر اور یہ اترنا امتحان کے طور پر فَإِمَّا پس اگر یأتینکم پس جب آئے گا تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت فمن تبع پس وہ جو چلا ہدایہ میری ہدایت پر فلا خوف علیہم پس نہیں ہوگا خوف ان پر کوئی ڈر ان پر ولا ہم یحزنون اور نہیں ہوں گے وہ غمگین والذین کفروا والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وکذبوا اور جٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو اولئک اصحاب النار یہی لوگ آگ والے ہیں جہنم والے ہیں ہم فیہا ہوں گے یہ اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ